واجب الاحترام سامعین، محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پچھلے جمعۃ المبارک میں عقیدہ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی تھی۔ اور یہ عرض کیا تھا کہ عقیدہ توحید دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس عقیدہ توحید کے کئی پہلو جن کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی صفات، ان کے اندر کسی چیز کو شریک کرنا، شریک ٹھہرانا، شریک بنانا، یہ عقیدہ توحید کے منافی اور خلاف ہے۔ اور ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو کسی بھی حوالے سے شریک ٹھہراتا ہے، شریک بناتا ہے، قرآن کریم ایسے شخص کو مشرک کہتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ فیصلہ فرماتا ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کی کوئی بخشش کا ذریعہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک بنانے، شریک ٹھہرانے میں ہمیں بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اور عقیدہ توحید کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ اگر کہیں بھی ذرا برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، شرک کرنے میں، شریک ٹھہرانے میں، تو یاد رکھیں اس کا بڑا نقصان کیا ہوگا کہ اس کی بخشش جو ہے مشرک کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی کہ ایسے شخص کی کوئی بخشش نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسول اور اللہ کے نیک لوگ، صلحاء، اتقیاء، وہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست اور سفارش کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو بھی ان چیزوں سے منع فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم علیہ السلام اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی دانائی اور سمجھ عطا کی تھی، اور ایسے تقوی والے انسان تھے، ایسے متقی تھے، اللہ کے ایسے نیک بندے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کے نام سے ایک پوری سورت نازل فرما. ان کی نیکی اللہ کو اس قدر پسند آئی، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کی وصیتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تھی، واعظ و نصیحت کی تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اللہ کی ذات کے ساتھ اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شریک مت بنانا. کیوں؟ لقمان حکیم علیہ السلام فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر جتنے مظالم ہوتے ہیں، جتنے ظلم ہوتے ہیں، یہ شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے. دوستو شرک سے بڑا گناہ ہو ہی نہیں سکتا. جس ذات نے، جس کائنات کے مالک نے ہم سب کو خوبصورت ترین وجود عطا فرمایا، پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور حسن اور اچھا وجود وہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان بنا کر وجود عطا فرمایا. جس ذات نے ہمیں پیشانی عطا کی، عقل، شعور، فہم عطا کیا، جس ذات نے ہمیں سننے کے لیے کان عطا فرمائے، جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو زبان عطا فرمائی، دل عطا فرمایا، پورا وجود ہمارا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے اولم یتفکروا فی انفسہم، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ اپنے جسم، اپنے وجود کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے. پورا جہان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ضرور ہیں، لیکن سب سے بڑی قدرت کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ انسان کا وجود ہے. جو جس ذات نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اتنا پیارا اور خوبصورت حسن کے ساتھ وجود عطا فرمایا، اس ذات کے ساتھ اگر انسان شریک ٹھہراتا ہے، اس ذات کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا ہے، اس ذات کے علاوہ کسی کے سامنے پیشانی کو جھکاتا ہے، تو میرے خیال میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو اس سے بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیشانی عطا کی، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے سامنے جھکنے کے لیے عطا کی ہے. دیکھ لیں پوری کائنات کے جتنے جاندار ہیں، جب وہ اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، جب وہ اپنا کھانا کھاتے ہیں، اپنے وجود کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے کھانے کا ہر جاندار محتاج ہے. تو وہ سارے جانور جتنے بھی ہیں انسان کے علاوہ، سب کے سب اپنے منہ کو جھکاتے ہیں، اپنی پیشانی کو کھانے کے لیے جھکاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیشانی عطا کی، اور اس کے کھانے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا وہ اس طرح بنایا کہ انسان کو پیشانی جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی. انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ عطا کیے، ہاتھ کے اندر اتنی طاقت عطا کی کہ انسان اس کے ذریعے اپنے منہ تک لقمہ لے کے جاتا ہے، پیشانی جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہے کہ میرا بندہ ہو، مجھ پر ایمان لے آئے، میرا کلمہ پڑھنے والا ہو، اور پھر اس کی پیشانی کسی اور کے سامنے جھک جائے، حتیٰ کہ کھانے کے سامنے جھک جائے. اللہ فرماتا ہے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی وجود کو پیدا ہی اس طرح کیا کہ انسان کسی اور کے سامنے جھک ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک اس قدر ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کا کوئی ذریعہ رکھا ہی نہیں.
صرف ایک چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس شرک سے توبہ کر لے، اپنی زندگی کے اندر اس شرک سے بچ جائے، شرک سے توبہ کرے، اسلام لے آئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جائے۔ جتنے گناہ ہوئے شرک سمیت انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرے کہ یا اللہ مجھ سے فلاں موقع پر بھی شرک ہو گیا، فلاں موقع پر فلاں گناہ ہو گیا، یا اللہ تو میرے اس گناہ کو، اس شرک کو، اس جرم کو معاف فرما دے۔ صرف ایک ذریعہ ہے بخشش کا شرک کو معاف کرانے کا، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جائے۔ اگر شرک کی حالت میں انسان اس دنیا سے چلا گیا، اس شخص کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جا بجا اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، سارے توجہ سے سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جتنے خدا تم بنا سکتے ہو بنا لو، جتنے لوگوں کو تم پکارتے ہو، جتنے لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، مشکل کے حل کے لیے، مشکل کشائی کے لیے جتنے لوگوں کو تم پکارتے ہو، اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مالدار ہیں، غریب ہیں، فقیر اور محتاج ہیں، بادشاہ ہیں، وزیر ہیں یا عام انسان ہیں، جو عالم ہیں، جو بزرگ ہیں، جو ولی ہیں، جو نیک ہیں، جو بد ہیں، سارے کے سارے یا ایھا الناس، تمام لوگ، سارے لوگ، انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ بھئی جب ہر انسان اللہ کا محتاج ہے تو ہم کسی کو مشکل کشائی کے لیے کیوں پکاریں؟ اللہ کے علاوہ انسان کی کوئی مشکل ٹالنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ انسان کی بیماری دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ انسان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں نا، جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جن سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کمزوری کو بیان کیا، جا بجا بیان کیا ہے۔ پورا قرآن پاک جو ہے توحید کے عقیدہ سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو، ما یملکون من قطمیر، قطمیر کہتے ہیں کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک چھلکا سا ہوتا ہے، بالکل باریک سی جلی سی ہوتی ہے، بالکل باریک سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے نا، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کوئی اللہ کے علاوہ کائنات کی کوئی چیز پیدا کر کے دکھا دے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ کائنات کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی، کائنات پر قبضہ قدرت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کائنات کے مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، پوری کائنات کے رزق کی ذمہ داری صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ کے علاوہ انسان کی نہ کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے، نہ انسان کی کوئی مشکل ٹال سکتا ہے، نہ انسان کو کوئی بیمار کر سکتا ہے، نہ بیماری سے صحت دے سکتا ہے۔ اس لیے محترم دوستوں بزرگوں، اس عقیدہ توحید پر محنت کریں، اپنے دل کے اندر اس عقیدہ کو پختہ کریں، اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اللہ کے برابر، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ تو بڑی عجیب مثال بیان فرمائی، فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔
کان لگا کر سنو، اللہ نے انسانوں کو متوجہ کیا۔ فاستمعوا لہ، کیا انسانوں ایک مثال تمہارے سامنے بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو، اللہ جو کہنا چاہتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، جن کو تم اپنا مشکل کشا مانتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، اگر وہ سارے خدا اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں سارے مل جائے، کٹھے ہو جائے، مل کر ایک مکھی بنانے کی کوشش کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایک مکھی بنا نہیں سکتے، ایک مکھی بھی ہرگز نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مکھی اگر سارے مل کر بنانے کی کوشش کرے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان 7 زمینیں، ان کا نظام، انسانوں کی پیدائش، جنات، دیگر مخلوقات 18,000 سے زیادہ اللہ نے تنہا اکیلے سب چیزوں کو پیدا کیا۔ تو جو معبود جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے، تم ان کے سامنے اپنے پیشانی کو کیوں جھکاتے ہو؟ ان کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سے بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے ایک اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، گویا کہ ایک چیلنج دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے خدا ہیں، جتنے معبودان باطلہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مکھی کو پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر یہ مکھی انہی معبودان باطلہ کے سامنے پڑی ہوئی کھانے کی چیزوں میں سے کوئی چیز اٹھا کر چلی جائے، یہ جو گندی مکھی پھر رہی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان معبودان باطلہ اگر وہ زندہ ہے، ان کے سامنے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے اگر مکھی کوئی چیز ان کے کھانے میں سے اٹھا کر چلی جائے، اور اگر وہ مر چکے ہیں یا بت ہیں جن کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے، ان کے سامنے جو تم مٹھائی رکھتے ہو، کھانے کی چیزیں رکھتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، منتیں مان کر ان کے سامنے جا کر رکھ دیتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہاری پکار کو پہنچنے والے ہوتے تو ان کو یہ تو کہہ دو کہ ان کے سامنے سے جو مکھی کوئی چیز کھانے کی اٹھا کر جا رہی ہے، کیا یہ اس کو چھڑا سکتے ہیں؟ اس مکھی سے اپنے کھانے کی چیز واپس حاصل کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں بچا سکتے۔ اس لیے کیوں تم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے پکارتے ہو، کسی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہو، کسی کو کیوں مدد کے لیے بلاتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی مکھی انہی معبودان باطلہ جن کو تم اپنے مشکل میں پکارتے ہو، اپنے حاجت میں پکارتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز، تھوڑی سی چیز بھی اگر اٹھا کر لے جائے، چھین کر چلی جائے، اللہ فرماتے ہیں لا يستنقذوه منه، کہ یہ سارے معبود مل کر بھی اس مکھی سے وہ چیز واپس حاصل کر سکتے۔ ارے جن کو اتنی بھی قدرت نہیں ہے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی سے کوئی چیز چھڑا لے، اتنی ان کے اندر ہمت طاقت نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں کے سامنے اپنا سر کیوں جھکاتے ہو؟ ضعف الطالب والمطلوب۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عابد ہیں، ہم چھوٹے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، جب تمہارے معبودان باطلہ کا یہ حال ہے کہ وہ مکھی اگر کوئی چیز لے کر چلی جائے یہ چھڑا نہیں سکتے، تو تم جو ان کی عبادت کرنے والوں تم ان سے کمزور ہو نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ طلب کرنے والا بھی جس سے طلب کیا جا رہا ہے، یعنی عابد بھی معبود بھی دونوں کمزور ہیں، اور انتہائی کمزور درجے میں ہے۔ تو محترم دوست بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ توحید یہ اسلام کا، ایمان کا بنیادی ترین عقیدہ ہے۔ اس کے اندر تھوڑی سی بھی دراڑ آ گئی، تھوڑی سی بھی اس کے اندر فرق آ گیا تو انسان، قرآن اس کو مشرک کہتا ہے، اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ مشرک کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامے، مضبوط کرے اپنے عقیدے کو،
اور اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، فرمایا کہ جو شخص دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ بھی مشرک ہے، جو دکھلاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ بھی مشرک ہے، جو دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا بھی شرک پسند نہیں ہے کہ انسان کی نیت میں فرق آ جائے، تھوڑی سی نیت میں بھی فرق آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں وہ بھی شرک کہلاتا ہے، اور مشرک کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس عقیدے پر پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عقیدے کے اوپر ہمیشہ قائم دائم رکھے، اور اس عقیدے کے اندر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔